السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کا معاملہ بالآخر سپریم کورٹ میں ہی جا کر اپنے کسی نتیجے پر پہنچا ہے، اگرچہ ابھی وہ حل طلب ہے، ابھی یہ منطقی انجام تک پہنچنا ہے، لیکن جو ایک تنازعہ ہے وہ پھر سپریم کورٹ کے اندر جا کر وہ حل ہوا ہے۔ یعنی یہ بات ایک بڑی افسوسناک رہی کہ سیاستدان جو تمام ملک کے مسائل کا حل جن کا کلیم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہے، وہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر پاتے، اور اس وقت پچھلے کئی سالوں سے اور خاص طور پر پچھلے 6 ماہ سے پاکستان کے ہر بڑے سیاسی مسئلے کا حل جو ہے، ہر سیاسی مسئلہ تنازع جو ہے وہ عدالت کے اندر جا رہا ہے، اور سیاسی معاملات جو ہیں عدالتیں وہ سیاسی تنازعات کا حل جو ہے وہ دے رہی ہیں۔ کل بھی جو سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ قانونی آئینی معاملہ نہیں تھا اس لحاظ سے، بلکہ وہ ایک زیادہ تر سیاسی معاملہ تھا، ایک سیاسی جسے کہیں کہ ڈیڈ لاک تھا، جسے سپریم کورٹ نے دور کیا۔ معاملہ کیا تھا اس کی میرا خیال ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مختصراً یعنی اس کو دہراتے ہیں تاکہ گفتگو کا ایک تسلسل بنے کہ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ یعنی یہ فرائیڈے کو ہائی کورٹ نے جمعرات کو حکم دیا کہ آپ جمعے کو الیکشن کریں، اور جمعے کو 4 بجے چیف منسٹر کا الیکشن کریں، اور یہ حکم نامہ آیا تحریک انصاف کی جو پٹیشن تھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، تحریک انصاف کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ 63A کے تحت جو ووٹ پڑے تھے 25 تحریک انصاف کے حمزہ شہباز کو، وہ حمزہ شہباز کے کام کے نہیں ہیں، وہ مائنس ہو جاتے ہیں، اور یہ جو الیکشن ہوا 16 اپریل کو، وہ الیکشن کا ایک مرحلہ شمار کیا جائے گا، جس کے اندر جو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت جو 25 ووٹ انہوں نے تحریک انصاف کی پاکٹ میں سے لے کر حاصل کیے تھے 197 ووٹ، آپ وہ ووٹ نکالیں جیسے سپریم کورٹ نے کہا، تو اس کے بعد کاؤنٹنگ کریں، تو لامحالہ وہ اس کے بعد وہ جب وہ 25 ووٹ نکالتے ہیں تو 186 ووٹ جو مطلوبہ تعداد ہے وہ نہیں بنتی، اور اس کے بعد جو ایک قانون ہے، قاعدہ ہے، اس کے تحت رن آف الیکشن میں جانا پڑتا ہے۔ اگر 2 امیدواروں کے پاس 186 جو کہ 51% آف دا ہاؤس ہے وہ اگر نہیں ہوتا تو پھر رن آف الیکشن میں جانا پڑتا ہے، تو جو بھی ہاؤس کے اندر جس کے پاس میجورٹی ہے وہ دوسرے مرحلے میں الیکشن کے اندر میجورٹی والا جو ہے وہ چیف منسٹر قائد ایوان منتخب ہو جاتا ہے۔ تو ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ الیکشن منسوخ نہیں ہے، الیکشن سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں نامکمل تصور کیا جا سکتا ہے، آپ اسے لیں اور دوبارہ، اور اس پریزائڈنگ افسر وہی ہوں گے، ڈپٹی اسپیکر ہوں گے۔ سو اس میں ایک بڑی بات جو تھی وہ تحریک انصاف کی مانی گئی ہائی کورٹ میں، لیکن جو دوسرا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ کل اس کا الیکشن کروائیں، یہ بات انہیں جو تھی وہ سوٹیبل نہیں تھی، اس کے لیے ان کے لیے تحریک انصاف نے وہ پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے تو 8-10 ارکان جو ہیں وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے یہ الیکشن کیسے کریں، ہمارے تو ممبرز پورے نہیں ہیں، اور یہ ہے کہ پھر کئی حج پہ گئے ہوئے ہیں، کچھ ویسے غیر ملکی دورے پر گئے ہوئے ہیں، یہ وہ، اور اس میں ٹائم دیا جائے، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ پھر 20 حلقے جو ہیں ان کے اوپر ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، تو ہاؤس بھی پورا نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ 17 جولائی کا ضمنی الیکشن بھی ہو لینے دیں۔ سو ایک بار پھر کل تقریباً کوئی 3-4 گھنٹے کی جو پروسیڈنگ چلی، اس میں 2-3 ادوار ہوئے، تو اس میں پھر تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ سپریم کورٹ نے تسلیم کیا۔ تحریک انصاف 2 ایشوز لے کر گئی تھی، ایک یہ کہ یہ الیکشن جو ہے وہ فوری نہ کروایا جائے اور اس کے لیے ہمیں کچھ دن دیے جائیں، ایک تو یہ موقف تھا، دوسرا یہ تھا کہ حمزہ شہباز کو کس طرح سے، اگر وہ الیکٹ ہی نہیں ہوئے تو پھر انہیں کس طرح سے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بحال رکھا گیا ہے، یہ 2 معاملہ تھے۔ تو سپریم کورٹ کے اندر انہیں ایک چیز پہ کامیابی ہو گئی کہ پھر اگین ان کا موقف مان لیا گیا، اور الیکشن 17 جولائی کے بعد 22 پہ چلے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن تحریک انصاف کو مشروط طور پر یہ فیور ملی، اور انہیں کہا گیا کہ پھر اگر آپ یا تو کل الیکشن کروائیں، یا پھر یہ ہے کہ جناب آپ الیکشن تک ایک انتظامی خلا تو نہ رہنے دیں، تو یا پھر حمزہ شہباز کو الیکشن تک جو ہے چیف منسٹر رہنے دیں۔ تو اس پہ چودھری پرویز الہی جو تھے انہوں نے حامی پھر بعد میں بھر لی، اور عمران خان سے بھی مشاورت کر کے، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان اس میں راضی نہیں تھے، لیکن چودھری پرویز الہی نے انہیں راضی کر لیا، اور اس طرح سے ایک بڑا اچھا ہوا کہ ایک ڈیڈ لاک جو تھا وہ ختم ہوا اور چیزیں جو ہیں آگے بڑھی۔ لیکن اس کے اندر
بہت سے معاملات جو ہے وہ جو برآمد ہوئے اس میں سے جو کھل کر سامنے آیا وہ یہ ایک تو یہ کہ دیکھیں حمزہ شہباز کے لیے کل کا دن اگرچہ چودھری پرویز الہی کے لیے جیت کا دن تھا کہ وہ ایک بار پھر گئے اور انہوں نے کل کی تاریخ میں الیکشن نہیں ہونے دیا اور الیکشن آگے لے گئے. لیکن دوسری طرف یہ حمزہ شہباز کے لیے ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ابھی تک جنہیں چیف منسٹر نہیں مانا جا رہا تھا, کل عدالت نے انہیں چیف منسٹر وہاں کھڑے ہو کر کے دونوں کو اپنے ان کے مخالف امیدوار بھی یعنی چودھری پرویز الہی بھی ساتھ ان کے کھڑے کر کے انہیں چیف منسٹر تسلیم کروایا اور اس کے اوپر مہر لگوا دی, بھلے وہ 20 دن کے لیے ہی چیف منسٹر کیوں نہیں انہیں تسلیم کیا گیا. تو یہ ایک حمزہ شہباز کے لیے بھی یہ ایک جیت ہے. سو ون ون پوزیشن ہم کہتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک اور چیز جو بڑی جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف ایک دوسرے کے ساتھ کتنی مخلص ہیں, یہ معاملہ دیکھنے والا ہے. اور یہ سوالات بالکل اٹھیں گے کہ کل جو معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جناب ارکان پورے نہیں ہیں اور یہ ہمیں دوبارہ جانا چاہیے, اگرچہ یہ ساری پٹیشن جو تھی مکمل طور پر یہ کیس تحریک انصاف کا ہی تھا کہ اس حلف کو کالعدم قرار دیا جائے, لیکن اس کے بعد چودھری پرویز الہی جو ہیں ان کے تو اپنے 10 ووٹ ہیں, باقی ووٹ جو ہیں جن سے انہوں نے چیف منسٹر منتخب ہونا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں. پی ٹی آئی نے عمران خان نے انہیں اپنا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہے. تو خان صاحب نے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب نے چودھری پرویز الہی کے لیے کیا تیاری کروائی تھی. ان کی پارٹی کے صوبائی پارلیمانی لیڈر محمود رشید ہیں, ان کے پاس کیا اطلاعات تھیں کہ ان کے ممبرز کہاں ہیں. سو وہ بالکل بے خبر ہیں, انہوں نے اس الیکشن کی کوئی تیاری نہیں کی. حمزہ شہباز کو اگر 4 دن پہلے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس پٹیشن کا ہائی کورٹ سے فیصلہ آنے والا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی, اپنے تمام ارکان کو لاہور میں بلا لیا اور انہیں پھر پابند کیا گیا کہ آپ لاہور نہیں چھوڑیں گے. اور اس میں 2 ممبر ایسے بھی تھے جن کی فلائٹ تھی حج کے لیے. انہوں نے کہا کہ حج کا فریضہ ابھی جو ہے وہ 10 دن کے بعد ہے, تو آپ 2 دن بعد کی فلائٹ لے لیں, اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. اور یہ آپشن موجود تھا تو انہوں نے وہ آپشن اختیار کیا, وہ اپنے ارکان کو انٹیکٹ رکھا. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے الیکشن کے لیے تحریک انصاف نے اپنے ارکان کو کیوں انٹیکٹ نہیں رکھا. کل میاں محمود رشید اور سبطین خان اور دوسرے لوگ جو ہیں یہ سارے بہت باتیں کر رہے تھے, لیکن میں تو پھر اگین اسی بات پر ہوں کہ جب چودھری پرویز الہی کو بہت تاخیر سے عمران خان نے وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا تو میں تو تب یہ کہتا تھا کہ یہ اس وقت انہوں نے نامزد کیا ہے ڈیلیبریٹلی جب انہیں پتہ ہے کہ اب پنجاب کے اندر ان کی حکومت نہیں رہے گی اور یہ بہت مشکل ہوگا کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو سکیں. تو ایک مشکل کیس ان کے کھاتے میں ڈال دیا اور انہیں ایک جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ وہ ڈوبتی کشتی میں انہیں پکڑ کے کھینچ کے اپنے ساتھ سوار کر لیا. تو جب تک وہ ان کی بڑی اسموتھ سیلنگ چل رہی تھی اس وقت چودھری پرویز الہی نے کئی بار یہ میسج اگر بھیجا کہ یہاں پر اگر چینج کریں تو چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا لیا جائے, تو اس وقت تو وزیر اعلیٰ انہیں نہیں بنایا گیا, انہیں عثمان بزدار کی جو ہے وہ اس سے ریزائن نہیں لیا گیا. لیکن جب انہیں نظر آ گیا, یہ یقینی نظر آ گیا کہ اب وہ بھی جا رہے ہیں اوپر اور نیچے, پھر اس کے بعد پنجاب حکومت بھی نہیں بچے گی, تو انہوں نے ان کے اوپر احسان بھی کر دیا کہ آپ میرے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں. تو یہ جو تب کیا تھا کل بھی وہی صورتحال تھی کہ اس میں تحریک انصاف کے ممبرز کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, کون کہاں کیا کر رہا ہے, کیا مصروفیات کس کو کس وقت لاہور میں ہونا چاہیے, اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اور ان کی پارٹی مجھے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی اتنی خاص سنجیدہ نظر نہیں آتی. دوسری ایک اور بات ہے کہ فوج کے خلاف خان صاحب جو ایک پوزیشن لے رہے ہیں وہ بھی ان دنوں میں وہ چودھری پرویز الہی کو پریشان کر رہی ہے. اور پچھلے دنوں جو ان کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی اس سے بہت حد تک یہ واضح ہو گیا کہ وہ ان کے اس نقطہ نظر کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں فوج کے خلاف اور جنرل باجوہ کے خلاف جو عمران خان جو زبان استعمال کرتے ہیں, جو نیوٹرلز کے حوالے سے جو کر کے طنزاً جو باتیں کرتے ہیں اور ان کے حامیوں میں جس طرح سے فوج کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, اس کا ایک انہوں نے اپنے جو ان کا ایک اختلافی نقطہ نظر ہے جو ان کی ایک اس سے ہٹ کر ایک لائن ہے اس کا اظہار انہوں نے بہت کھل کر کیا جب آرمی چیف کو سعودی عرب کے اندر
وہاں کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ جب دیا گیا تو اس پر جو پریس ریلیز جاری ہوئی چودھری پرویز الہی کے طرف سے، وہ آپ بس وہ پڑھتے جائیں اور سر دھنتے جائیں. اس میں انہوں نے آرمی چیف کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، اور مطلب یہ پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو کاف علی کی یا چودھری پرویز الہی کی ہونی چاہیے، جو ہسٹوریکلی فوج کے ساتھ کاف علی کے جو اور چودھری فیملی کے جو تعلقات ہیں، یہ وہی تسلسل اس کو برقرار رکھا انہوں نے. اور عمران خان کے موقف سے کھل کر انہوں نے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا پاکستان کے اندر کہ جو خارجہ محاذ پر جتنی کامیابیاں ہیں، جو گرے لسٹ سے باہر نکلنے کا جو عمل جو شروع ہوا ہے وہ بھی آرمی چیف کی کوششیں ہیں، جو IMF کے ساتھ جو چل رہا ہے وہ بھی آرمی چیف کی کوششیں ہیں، جو GSP+ ہے وہ بھی آرمی چیف کی کوششیں ہیں، جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی آرمی چیف کی کوششوں سے ہو رہا ہے، پاکستان کو جو مالی فوائد مل رہے ہیں وہ بھی آرمی چیف، یعنی پاکستان کا وزیر اعظم کی کامیابی بھی ان کے کھاتے میں ڈال دی، وزیر خزانہ کی بھی، وزیر خارجہ کی، ہر چیز کا ہار جو ہے انہوں نے جنرل باجوہ کے گلے میں ڈال کے انہیں مکمل طور پر عمران خان کے موقف سے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا. سو یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے دونوں کی پالیٹکس میں، جس پر مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ جب اب چودھری پرویز الہی جو کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ کوئی میچ نہیں کر رہی ان کی پالیٹکس آج کل. یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس وقت تک کی ہے جب تک یہ چیف منسٹر کا یہ الیکشن کا پروسیس ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک کے مسلم لیگ کاف اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی کی جو پوزیشن ہے اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ 22 تاریخ کو جب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا مرحلہ ختم ہوگا تو اس کے بعد پرویز الہی ایک نئی سیاسی پوزیشن لے سکتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، آئندہ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.